إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى في مقام آخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله العظيم. قابل سخت احترام و تکریم حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، عزیز طلبہ، آج کی یہ مختصر سی تقریب اور یہ کنونشن جو ختم نبوت کے نام سے موسوم ہے، جس میں ہمارے یہاں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی مبلغ مولانا محمد اسماعیل شجاعبادی صاحب جو تشریف لا چکے ہیں، ان کا خصوصی خطاب ہوگا۔ مختصر وقت کے لیے مجھے حکم کیا گیا چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کر رہی ہیں۔ میرے دوستو، کوئی بھی عمارت بغیر بنیاد کے قائم نہیں ہو سکتی جب تک اس عمارت کی بنیاد کو صحیح مضبوط نہ کیا جائے، پائیدار نہ کیا جائے، تو اس عمارت کو آپ جتنا بھی حسین بنا لیں، اس کے حسن کا کوئی فائدہ اس وقت تک نہیں ہے جب تک آپ نے اس کی بیس اور اس کی بنیاد کو مضبوط نہیں کیا۔ آپ بلند و بالا کسی بھی عمارت کو دیکھیں، اس عمارت کا حسن اسی وقت دوبالا ہو سکتا ہے جب اس عمارت کی بنیاد مضبوط ہو۔ بالکل اسی طرح اسلام کی ایک عظیم الشان عمارت ہے جو ہمارے اعمال سے اس کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے، لیکن اسلام کی اس عظیم الشان عمارت کی ایک بیس اور ایک بنیاد ہے۔ جب تک وہ بیس اور وہ بنیاد نہیں ہوگی، ہماری اسلام کی اس عظیم الشان عمارت کے حسن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارے اعمال ہمارے اس حسن کو جتنا بھی دوبالا کرتے رہیں، اس وقت تک فائدہ نہیں ہوگا جب تک ہمارے ایمان یعنی اسلام کی اس بنیاد میں جس کو ہم عقیدے سے تعبیر کرتے ہیں، وہ بیس اور وہ عقیدہ اور وہ پلر جب تک مضبوط نہیں ہوگا، ہمارے اسلام کے اعمال کی عمارت کے اندر بھی حسن نہیں آ سکتا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، یہ ہماری زندگی کے وہ اعمال ہیں جن اعمال کا تقاضا ہم سے ہمارے دین نے کیا ہے۔ لیکن آپ یہ بخوبی جانتے ہیں، ایک آدمی کہ اگر اس اسلام کے عقیدے کی ایمان اور اسلام کے اس اعمال کی بنیاد اگر عقیدے پر نہیں ہے، درست عقیدے پر نہیں ہے، تو اس انسان کے ان اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک آدمی اللہ جل جلالہ کی ذات کے ساتھ نعوذ باللہ شرک کرتا ہے، تو اس شرک کے بعد وہ یہ سمجھے کہ میرے اعمال اور میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے، تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی عقیدہ نبوت اور عقیدہ رسالت کو نہیں تسلیم کرتا اور وہ یہ سمجھے کہ میں اس کے باوجود نماز پڑھوں گا، حج ادا کروں گا، روزہ رکھوں گا، تو اس کے ان اعمال کی کوئی بھی اللہ کے ہاں قبولیت نہیں ہے۔ اس لیے کہ اعمال کی قبولیت کا جو دار و مدار ہے وہ عقیدے پر ہے۔ جب تک عقیدے کی یہ بنیاد، بیس اور یہ پلر مضبوط نہیں ہوگا، اس وقت تک انسان کے اعمال کی بنیاد مضبوط نہیں ہو سکتی۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے اندر جس نعرے کو لے کر اٹھی تھی، وہ نعرہ ختم نبوت کے دفاع کا تھا، اس لیے کہ مرزائیت اور قادیانیت نے اس وطن کی بنیادوں میں ایمان والوں کے عقیدے کو اس طریقے سے کھوکھلا کرنے کی کوشش کی کہ ایسے لوگوں کو خود ساختہ نبی بنا کر دنیا کے اندر سوسائٹی اور سماج میں لانچ کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ یہ نبی ہے، اور اس نے اس دعوے کے بعد جب اہل علم اور علماء نے
اس کے اس دعوے کے تارپور بکھیرے اور اس کی اس حقیقت کو دنیا کے سامنے لایا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اہل علم اکابر اور مسلمانان عالم کی 100 سال کی وہ جد و جہد تھی کہ جس میں قربانیاں بھی موجود ہیں، جس میں خون بھی بہایا گیا، جانیں بھی پیش کی گئی، اور یہ ویسے ہی نہیں تھا۔ یہ طریقہ اور یہ سنت تو ہمیں نبی کے مہربان کی زندگی سے ملتا ہے کہ مسلمہ کذاب کے خلاف بھی صحابہ نے جنگیں لڑی ہیں، اور یہ جنگیں اس بنیاد پر لڑی ہیں کہ تاکہ اللہ کے نبی کی نبوت اور رسالت کے اس عقیدے کا تحفظ کیا جائے۔ اور ایسے بہت سارے جھوٹے مدعیان نبوت دنیا میں آئے۔ حضرات صحابہ نے اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور صحابہ کی جو تعداد ختم نبوت کے دفاع کے لیے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کرنے کی ہے، وہ اسلامی تاریخ میں اللہ کے نبی کے ان صحابہ اور ان مجاہدین نے جتنی عظیم الشان جنگیں لڑی ہیں، اتنی ان جنگوں میں شہادتیں نہیں ہوئی جتنی شہادتیں ختم نبوت کے اس عقیدے اور اس تحفظ کے لیے ہوئی ہیں۔ تو میں یہ عرض بھی کر رہا ہوں کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت یہ ہمارے اکابر کی یوں سمجھ لیجیے جد و جہد کا ایک ایسا تسلسل ہے کہ اس تسلسل میں خون کے نذرانے بھی پیش ہوئے، جانیں بھی دی گئیں، سیاست اور سیاست کے ایوان کے اندر جمہوری طریقے سے جد و جہد کر کے قادیانیت کو پاکستان کے آئین ساز ادارے سے غیر مسلم اقلیت بھی قرار دلوایا گیا، اور یہ ایسی زبردست کوشش تھی کہ جس کوشش کا یوں سمجھ لیجیے اختتام یہ ہوا کہ آپ کا قانون ساز ادارہ، آئین ساز ادارہ مرزائیت اور قادیانیت کے اس زمانے میں موجود جو دو گروہ تھے، ان دونوں گروہوں کے کفر کا اور ان کے ارتداد کو یوں سمجھ لیجیے کہ ہماری پارلیمنٹ اور آئین ساز اداروں نے اسے ڈکلیئر کیا۔ جب سے ہمارے آئین ساز ادارے قادیانیت اور مرزائیت کی اس حقیقت کو انہوں نے آشکارا کیا، تو الحمدللہ آج تک ان پر یہ پابندیاں اسی طریقے سے عائد ہیں کہ وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہیں۔ لہٰذا ہر وہ کام جو ایک مسلمانوں کا کہ شعائر اسلام میں داخل ہے، وہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے، وہ مسلمانوں کی طرح قربانی نہیں کر سکتے، نہ ہی مسلمانوں کی طرح مساجد کی تعمیر بنا کر سکتے ہیں، نہ ہی مساجد کی جو ہمارے ہاں مینار طرز کے ہوتے ہیں جن سے مساجد کی پہچان ہے، اس طرح کے کسی قسم کے جتنے بھی شعائر اسلام ہیں، ان شعائر اسلام کو وہ بحیثیت مرزائی اور قادیانی قانون کے مطابق وہ ان چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ جد و جہد قادیانیت اور مرزائیت کے خلاف علامہ سید عطاء اللہ شاہ بخاری کا نام آپ نے سنا۔ انہیں ایک زمانے میں ختم نبوت کے اس محاذ پر جیل میں جانا پڑا، تو وقت کے گورنر نے امیر شریعت سے یہ کہا تھا کہ اگر تم ختم نبوت کے اس عقیدے کے اندر لچک پیدا کر دو تو ہم تمہاری اس گرفتاری کو رہائی میں بدل سکتے ہیں۔ لیکن امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، اس نے دیوبند کی اس درسگاہ کا پانی پیا تھا، اس درسگاہ کے ماحول میں اپنے اکابر اہل علم کی زیارت کا شربت دیدار پیا تھا، عقیدے کی پختگی تھی، اللہ نے شہنشاہ خطابت بنایا تھا۔ تو سید امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری یہ کہنے لگے کہ یہ قفس مجھ کو عزیز ہے، میں جی تو لوں گا قرار سے، مجھے اب چمن میں نہ لے چلو، میں ڈرا ہوا ہوں بہار سے، کہ مجھے جیل کی یہ زندگی جو ہے ختم نبوت کے اس عقیدے اور اس تحفظ کی وجہ سے یہ جیل کی زندگی مجھے قبول ہے، مجھے باہر کی ان جو ہے رنگینیوں اور رعنائیوں میں مت لے چلو، یہ قفس سے مجھ کو عزیز ہے، میں جی تو لوں گا قرار سے، مجھے اب چمن میں نہ لے چلو، میں ڈرا ہوا ہوں بہار سے، جو چمن سے گزرے تو اے صبا کہنا یہ بلبل زار سے، کہ خزاں کے دن بھی ہے سامنے، نہ لگانا دل کو بہار سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، میں نے ابتدا میں ایک بات کہی، وہ یہ کہی کہ ہمارے اعمال کی بنیاد جو ہے وہ عقیدہ ہے،
عقائد کے اندر سب سے پہلی چیز توحید کا عقیدہ ہے، رسالت کا عقیدہ ہے، تقدیر کے عقائد ہیں، قیامت کے دن پہ ایمان لانا ہے، کتابوں فرشتوں پر ایمان لانا ہے۔ تو انہی عقائد میں انبیاء پر ایمان لانا یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم ہر نبی پر ایمان لاتے ہیں، اپنے نبی کو خاتم الانبیاء سمجھتے ہیں اور ہر نبی کی شریعت پر ایمان لاتے ہیں، اور اپنے نبی کی شریعت کو یوں سمجھ لیجیے کہ تمام شریعتوں کے لیے ناسخ سمجھتے ہیں، یعنی شریعت محمدی کے آنے کے بعد جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے ان کی شریعتیں جو ہے وہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ تو اللہ کے نبی خاتم النبیین ہیں۔ رسول اللہ نے خود حدیث کے اندر یہ مضمون ارشاد فرمایا کہ میرے اور سابقہ انبیاء کی مثال تو اس عمارت کی طرح ہے جس کی تعمیر مکمل ہو چکی اور فقط ایک اینٹ کی جگہ جو ہے وہ باقی رہ گئی، اور وہ اینٹ میں نبی ہوں، اور انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اللہ کے نبی کے دنیا کے جانے کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اگر یہ نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا، جیسے مرزا غلام قادیانی اسے نبوت کو تقسیم کر کے ذلی اور بروزی نبوت میں تقسیم کر کے یہ کہتا ہے کہ میں تشریعی نبی تو نہیں ہوں، یعنی نئی شریعت والا نبی تو نہیں ہوں، میں اسی شریعت کی تکمیل اور تجدید والا نبی ہوں، یا میں نبی کا ذکر اور بروز ہوں۔ تو اگر ایسی کوئی بات ہوتی کہ نبوت کی تکمیل اور تجدید کے لیے ہی کسی نے کسی زمانے میں آنا ہوتا تو حضرت ابو بکر صدیق تاجدار صداقت تھے، اللہ کے نبی کے مزاج شناس تھے، پیغمبر مصطفیٰ کی صحبتیں اور رفاقتیں انہیں میسر تھیں، تو یہ تجدید دین کا سہرا ان کے سر کیوں نہ ہوتا۔ اگر کسی نے رسول اللہ کی نبوت کے بعد اس نبوت کی تجدید یا اس نبوت کی تکمیل کا کوئی پہلو سامنے ہوتا تو عدالت کا تاجدار حضرت عمر موجود تھے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے خود یہ کہا تھا کہ اے عمر، اللہ نے تمہیں وہ کمالات عطا فرمائے کہ تم رائے تو زمین پر دیتے ہو، لیکن عمر تمہاری اس رائے کو اللہ آسمان اور عرش سے قرآن بنا کر نازل کرتے ہیں۔ تو اے عمر، اگر باب نبوت کھلا ہوتا اور نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو اللہ نے تمہارے اندر وہ کمالات رکھے ہیں کہ عمر، اللہ تمہیں نبی بنا کر بھیج دے، لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبوت کی اس رجسٹر پر مہر لگانے والا ہوں اور میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر 19ویں صدی کے اندر مرزا غلام قادیانی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں غیر تشریعی نبی کے طور پر آیا ہوں، نبی تو وہی ہے، یہی دھوکہ وہ اس وقت امت کو دے رہے ہیں کہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ہم رسول اللہ کو خاتم النبیین مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ لوگ کیوں غیر مسلم کہتے ہیں؟ یہ وہ دجل ہے جو امت کے لوگوں کو دلوں میں ڈالا جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے ابتدا میں یہ بات کہی کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھے، اگر کوئی آدمی اپنے عقیدے کا اظہار کرے اور اس عقیدے کے ساتھ ساتھ عقیدے میں کمزوری بھی ہو تو اس آدمی کے ایمان کو ہم مشکوک سمجھتے ہیں۔ تو مرزائی نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، سب کچھ کر کے بھی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن میں نے کہا اسلام اور کفر کا فیصلہ عمل کی بنیاد میں نہیں ہوتا کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھے تو ہم کہیں کہ یہ مسلمان ہے، حج کرے تو ہم کہیں مسلمان ہے۔ ایمان اور کفر کا فیصلہ تو عقیدے کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ جب عقیدہ ہی خراب ہے اور عقیدے کے اندر ہی دراڑ ہے تو اس عقیدے پہ کھڑے ہونے والی عمل کی بنیاد بھی جو ہے وہ فضول ہے۔ ہمیں یہ دجل سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ ہماری طرح آزاد کہیں نماز حج زکات تو ان چیزوں کو دیکھ کر ہم ان کے ایمان کا فیصلہ ہرگز نہیں کر سکتے۔ یہ سارے کام مسلمہ کذاب کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، اسی طریقے سے اذانیں ہوتی تھی، سارے اعمال تھے، لیکن اس کے باوجود صحابہ نے اس کے خلاف جہاد کیا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی سے یہ کہتا تھا کہ مجھے نبوت کے اس مشن میں جو ہے وہ شامل کر لیجئے۔ تو یہی چیز آج کے زمانے میں بھی ہے۔ عقیدہ اگر ٹھیک نہیں تو عمل کی بنیاد جو ہے بالکل درست نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے یہ ہمارے ایمان کی وہ بنیاد ہے کہ اس بنیاد میں ہم ذرہ برابر بھی کسی شراب اور کسی چیز کو جو ہے وہ قبول نہیں کر سکتے۔ اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے ہمارے اکابر علماء تشریف لاتے ہیں،
مساجد کے اندر خطبات ہوتے ہیں، اس عنوان پر گفتگو ہوتی ہے، چونکہ یہ ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ مرزائیت اور قادیانیت چونکہ اسلام کے لباس میں ہوتے ہیں تو ایک عام مسلمان کے لیے ان کو پہچاننا بھی مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے اس عقیدے کے عنوان پر جب بھی گفتگو ہو ہمیں سننے، اہتمام سے اس گفتگو کو سننا چاہیے، اور جب بھی اس عنوان پر جمع ہونے کے لیے آپ حضرات کے سامنے کوئی ایسا تقاضا رکھا جائے، کوئی کنونشن ہو، کوئی کانفرنس ہو، تو اس کے لیے وقت نکالنا چاہیے، اس لیے کہ ہم سے جو ہمارے پیشوا گزرے ہیں انہوں نے تو اپنی جانیں اس مشن کے لیے دے دی ہیں، اور ہم اگر اس مشن کے لیے اپنے اوقات کو نکال سکے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بدنصیبی ہوگی۔ اللہ کے نبی کی ختم نبوت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری پیشن گوئیاں آج سے 1400 سال پہلے دی ہیں، جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ حضرت موسیٰ مصر میں آئے، بنی اسرائیل کے لیے آئے، ایک زمانے کے نبی تھے، ایک جگہ کے نبی تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی زمانے اور کسی جگہ کے خاص جگہ اور خاص زمانے کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا ما ارسلناک الا کافۃ للناس، ساری انسانیت کے لیے ہم نے آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اس فیصلے کو قبول فرمائے۔